دیکھو قمر، مجھ سے نوکرانی بن کر نہیں رہا جاتا، سمجھے؟ میں نہ تو تمہاری ماں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور نہ ہی تمہارے بھائی کے بچوں کا۔ نہ تو میں اتنا کھانا بنا سکتی ہوں اور نہ ہی برتن دھو سکتی ہوں، سجل غصے سے چلا رہی تھی۔ قمر پاس بیٹھا ہاتھ تھاما، میری جان تھک جاتی ہو نا؟ اچھا چلو میں کروں گا بات امی سے، تم نہ کیا کرنا کام۔ سجل خاموش ہو گئی۔ رات کو قمر امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امی جان آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میرے بچے بولو۔ امی دراصل بات یہ ہے کہ چپ ہو گیا۔ امی نے پھر پوچھا ہاں میرے بچے بولو کیا بات ہے؟ اصل میں سجل آج مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ تھک جاتی ہے، اسے اتنے گھر کے کام نہیں ہوتے، تو امی آپ سجل سے نہ کہا کریں کہ وہ گھر کے کام کرے۔ ماں مسکرانے لگی۔ ہائے یہ بیوی، تو یہ بات ہے، اس لیے آج سارا دن وہ سوئی رہی۔ چلو ٹھیک ہے پتر، نہیں کہتی، لیکن پھر گزارا کیسے ہوگا؟ کل کو تو تمہارے بھی بچے ہوں گے، کہیں ذمہ داریاں ہوں گی، تھکن بھری زندگی کا سفر تو ابھی باقی ہے۔ بیٹا رشتوں سے انسان کبھی نہیں تھکتا، ہمارے ذہنوں میں پھیلے فطور ہم کو تھکا دیتے ہیں۔ بیٹا میں کسی کو پابند نہیں کرتی، وہ گھر گرہستی سنبھالے۔ ایک وقت تھا جب میں بیاہ کر آئی تھی، مٹی کا مکان تھا، 10 بھینسیں رکھی ہوئی تھی، میں 18 سال کی تھی، بہت لاڈلی تھی امی ابو کی، لیکن یہاں آ کر تیرے ابا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ بیٹا گھر یوں ہی نہیں بسائے جاتے۔ خیر تمہاری بیوی کی مرضی ہے، میں کوئی زبردستی کروں گی تو بہت مشکلیں آئیں گی۔ ایسا کر تیرے بھائی بھی آ جاتے ہیں تو میں بٹوارا کر دیتی ہوں، تم اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ اتنے میں سجل بھی آ گئی۔ قمر چلیں؟ ماں نے پیار سے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہو پتر؟ قمر آہستہ سے بولا۔ امی آج صبح سے سجل نے کچھ نہیں کھایا تو میں سوچ رہا تھا آج ڈنر باہر کر لیں۔ امی نے ایک ٹھنڈی آ بھری۔ اچھا جا پتر۔ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے، کھانا آرڈر کیا۔ سجل کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگی امی سے بات کی ہے یا نہیں؟ قمر مسکرا کر اطمینان سے بولا ہاں میری جان بتایا ہے، امی کہہ رہی تھی کہ تم الگ ہو جاؤ۔ سجل کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ چھانے لگی۔ ٹھیک کہا امی نے، ہم جس کمرے میں رہ رہے ہیں وہی رہ لیں گے۔ کھانا کھایا، گھر گئے، 12 بج چکے تھے، سب سو گئے تھے، ماں جاگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے لگے تو قمر کو ماں نے آواز دی۔ قمر پاس جا کر سلام کیا۔ امی آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ امی نے پریشانی میں کہا۔ بیٹا میرے پاس بیٹھ، اپنی بیوی کو بھی بلا۔ سجل بھی پاس بیٹھ گئی۔ ماں سمجھانے لگی قمر تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ سجل گھر کا کوئی کام نہ کرے لیکن الگ نہ ہو۔ سجل کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میری بچی گھر کے کام کاج ہے کیا؟ کھانا بنانا، برتن دھونے اور جھاڑو پونچھا۔ میری بات یاد رکھنا سجل بیٹی، عورتیں گھر نہیں جنت بناتی ہیں، اور جنت تب بنتی ہے جب سب رشتوں میں محبت ہو۔ اگر محبت احترام ہی نہیں تو گھر بھی ایک کھنڈر ہوتا ہے۔ سجل خاموش تھی، پھر آہستہ سے بولی لیکن خالہ میں چاہتی ہوں کہ میں الگ رہوں۔ ماں مسکرانے لگی۔ سجل بیٹی جلد یا دیر تمہیں ایک وقت آئے گا پچھتاؤ گی۔ رشتوں سے بغاوت اچھی نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں ساس کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، ساس بہو میں نوک چوک ہوتی رہتی ہے، یہ تو زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اگر تم کو میرے کام کرنے میں پریشانی ہے تو میں اپنا کھانا بھی خود بنا لیا کروں گی اور کپڑے بھی دھو لیا کروں گی، باقی تم صرف اپنے شوہر کے کام کیا کرنا، لیکن ہمارے ساتھ رہو سب کے۔ سجل کی ضد تھی بس الگ رہنا ہے۔ ماں نے بے بسی میں کہا ٹھیک ہے مرضی کرو، پھر کل کو کچھ بھی اونچ نیچ ہوئی تو ہماری بلا سے الگ کر دیا گیا۔ گھر میں ایک دیوار کھینچ دی گئی۔ بھائی تو نہیں چاہتے تھے پرائے گھر سے آئی ایک لڑکی کو سب ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا۔ سجل کو خود کو آزاد سمجھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ ایک سکون تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے الگ ہو کر کچھ غلط کیا تھا، لیکن رشتے صرف کھانا بنانے، جھاڑو پونچھے پہ ختم ہو تو سمجھ نہیں آتی یہ دوری۔ سجل نے کہا قمر کل بڑا سا ٹی وی لے کر آنا، یہ پرانے والا صحیح نہیں ہے۔ قمر نے پیار سے کہا ٹھیک ہے میری جان، لا دوں گا۔ ٹی وی بھی آ گیا۔ اب سارا دن یا تو موبائل فون پہ مصروف رہتی یا پھر ٹی وی کے سامنے۔ قمر ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا۔ سارا دن وہ تھکا ہارا محنت کرتے ہوئے آتا، مالکان کھری کھوٹی باتیں بھی سنایا کرتے تھے۔ گھر جاتا سجل فون پہ اپنے میکے سے بات کر رہی ہوتی۔ قمر خود کھانا گرم کرتا، کھا کر سو جاتا۔ سجل کہنے لگی قمر میں تو کہتی ہوں ہم یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں،
وہاں کوئی پلاٹ خرید کر گھر بنا لیں گے آہستہ آہستہ۔ قمر تھکا ہوا تھا۔ سجل پاگلوں والی باتیں نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ سجل بولی پھر ایسا کرو مجھے 2 لاکھ روپے دو۔ قمر حیرانگی میں بولا 2 لاکھ؟ خیریت ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، میرا بھائی دبئی جا رہا ہے تو ابو کہہ رہے تھے اس کے ویزے کے 2 لاکھ کم ہیں۔ قمر بے رخی میں بولا یار تو میں کیا کروں، 2 لاکھ کم ہے تو میں خود پریشان ہوں، 2 لاکھ ہوں تو میں کوئی کام دھندا نہ شروع کر لوں اپنا۔ سجل آہستہ سے بولی میری جان پریشان نہ ہوا کریں، میں کیا سوچ رہی تھی، میرا جو گولڈ کا سیٹ ہے نا اس کو بیچ دیتے ہیں، میرے ابو سے بات ہوئی ہے، ابو کہہ رہے تھے ہم نیا بنوا دیں گے۔ قمر غصے سے سجل کی طرف دیکھنے لگا یار تم پاگل تو نہیں ہوگی، ابو کو منع کر دو، ان کو بول دو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سجل منہ بنا کر بیٹھ گئی، یہی تمہارا بھائی مانگتا تو تم گھر بھی بیچ کر اس کو پیسے دے دیتے۔ قمر بہت تھکا ہوا تھا، کروٹ بدل کر بولا یار جو تیرا دل کرتا ہے کرو، میں کچھ نہیں جانتا۔ دوسرے دن قمر کام پہ چلا گیا۔ سجل نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلایا، گولڈ بیچ کر 3 لاکھ روپے اپنے بھائی کو دے دیے۔ کچھ دن گزرے، قمر کی ماں کو پتہ چلا، ماں کا دل جلنے لگا، میرا پتر سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا ہے اور بیوی نے 3 لاکھ کا سونا بیچ کر میکے والوں کو دے دیا، یہ اس لیے الگ رہنا چاہتی تھی۔ ساس نے کافی شور کیا۔ سجل کے گھر آ کر سجل غصے سے بولی تم کو تکلیف کیا ہے، میں گولڈ بیچوں یا گھر ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ساس بہو میں کافی تکرار ہوئی۔ قمر کے بڑے بھائی نے امی سے کہا چھوڑیں امی، جب اس کو الگ کر دیا ہے پھر کیوں دخل دینا اس کی زندگی میں۔ بڑا بھائی امی کو گھر لے آیا۔ شام کو جب قمر گھر آیا سجل مگرمچھ کے آنسو رونے لگی، قمر مجھے یہاں نہیں رہنا، بس میں تھک گئی ہوں اب۔ قمر کو بہت تیز بخار تھا۔ میری جان کیا ہوا اب، تمہاری امی نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں، مجھے برا بھلا کہا، تمہاری امی ہماری جاسوسی کرتی ہے، ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے گولڈ بیچ دیا ہے۔ قمر پریشانی میں بولا یار جس دکان پہ گولڈ بیچ کر آئی ہو وہ میرا کزن ہے، شادی پہ آیا تھا نا، وہ بہت کم آتا ہے یہاں، اس نے بتایا تھا۔ سجل روتے ہوئے بولی قمر جو بھی ہے تمہاری ماں نے مجھے گالیاں کیوں دی ہیں، میں کل امی کے گھر جا رہی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ قمر کا جسم بخار سے کانپ رہا تھا، آہستہ سے بولا یار مجھے سونے دو، میں نہیں سن سکتا تمہاری بکواس۔ سجل کو غصہ آیا، ہاں میں تو بکواس ہی کرتی ہوں نا، میں تو تمہاری دشمن ہوں نا، بس میں ہی بری لگتی ہوں آپ کو، مجھے اتنی گالیاں دی تمہاری ماں، وہ تم کو نظر نہیں آتی میں بکواس کرتی ہوں۔ سجل رونے لگی۔ قمر کو بخار اتنا تھا کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، بار بار دستک ہوتی رہی۔ سجل پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ قمر آہستہ سے بولا جاؤ دیکھو کون ہے۔ سجل چلا کر بولی کون ہوگا اور تمہاری ماں ہوگی، آئی ہوگی تماشا لگانے۔ قمر نے ہاتھ باندھے، اللہ کے لیے جب چپ کرو گی سجل۔ قمر خود اٹھا اور دروازہ کھولا، سامنے ماں تھی۔ ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، پتر کیا ہوا، آج 10 دن گزر گئے ملنے نہیں آیا مجھے، آج پتہ نہیں کیوں دل بہت پریشان تھا اس لیے ملنے آ گئی۔ ماں بیڈ پہ آ کر قمر کے پاس بیٹھ گئی، قمر کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ ماں نے پوچھا ارے کیا ہوا میرے بچے، قمر بولا امی بخار ہے۔ امی نے سر پہ ہاتھ لگایا، پتر بخار تو بہت تیز ہے، دوا لی یا نہیں؟ قمر نے انکار میں سر ہلایا۔ سجل پوچھنے لگی کچھ کھانے کو بھی دیے ہے یا نہیں؟ اب قمر کیا بتاتا، اس کے اپنے تماشے ختم ہی نہیں ہوتے۔ حالت کافی بگڑ گئی قمر کی، سجل بھی گھبرا گئی۔ جلدی سے قمر کے بھائی کو بلوایا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کی، ایڈمٹ کر لیا۔ بخار کی وجہ سے دورے پڑ رہے تھے۔ سجل پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں بھائی قمر کو ذہنی سکون چاہیے تھا، جو سجل نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ بھائی نے قمر کا پرس چیک کیا، اس میں صرف 100 روپے کا نوٹ تھا۔ بھائی کافی پریشان ہوا، یار قمر کیا ہو گیا ہے تم کو، حالت کیا بنا رکھی ہے؟ قمر خاموش رہا۔ دوسرے دن بخار تھا پھر بھی کام پہ جانے لگا۔ بھائی نے ڈانٹا، قمر پاگل ہو گئے ہو؟ قمر پریشانی میں بولا بھائی 2 دن بعد قسط دینی ہے، وہ لوگ گھر آ جائیں گے۔ بھائی نے پوچھا کیسی قسط؟ قمر آہستہ سے بولا بھائی سجل نے نیا موبائل لیا ہے، 50,000 بس 5,000 ہر مہینے اس کی قسط ہے، اور واشنگ مشین بھی لی ہے ایک۔ بھائی کو بہت غصہ آیا۔ قمر گھر دیکھا ہے اپنا، کچی چھت ہے، اس کا کچھ سوچو، موبائل زیادہ ضروری تھا۔ قمر میں کہتا ہوں طلاق دے دو اسے۔ قمر کھانستے ہوئے بولا بھائی وہ ماں بننے والی ہے۔ دن گزرنے لگے۔ سجل ہر روز کہتی یہاں سے گھر بیچ کر شہر چلتے ہیں،
کمر سمجھاتا میں نہیں خرچہ برداشت کر سکتا اتنا، لیکن سجل بضد سی۔ وقت گزرنے لگا، سجل شاپنگ کرنے بھی مہنگے مال میں جاتی تھی۔ ماں قمر کو بہت سمجھاتی، بیٹا سجل بدبخت لڑکی ہے، اسے چھوڑ دو۔ قمر کہنے لگا، امی اب ہمارا ایک بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ سجل کو اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی، لیکن قمر کے بہن بھائیوں کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ صاف منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی میرے گھر نہ آئے اور نہ میں کسی کے گھر جاتی ہوں۔ قمر بہت تنگ تھا لیکن مجبور تھا بہت۔ 8 سال گزر گئے تھے لیکن سجل کے جھگڑے اور فرمائشیں اور تلخیاں ختم ہی نہ ہو سکی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قمر کی ماں دنیا سے چل بسی۔ ماں کے جانے کے بعد بھائیوں میں دوری بڑھنے لگی۔ قمر پہلے کبھی جو بھائی کے گھر امی سے ملنے چلا جایا کرتا تھا، اب امی بھی نہ رہی تو بھائی کے گھر جاتے ہوئے بھی قدم رک جاتے۔ بھابھی لوگ اب اس چاہ سے بات نہ کرتی تھی کیونکہ سجل نے سب کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا تھا۔ وقت گزرنے لگا، سجل مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، گھر میں فریج، بڑا ٹی وی، سب کچھ تھا، لیکن مکان کچا تھا۔ گھر پھر دیکھتے ہی دیکھتے قمر کے دونوں بھائیوں نے پکے مکان بنا لیے، درمیان میں کچا سا گھر قمر کا رہ گیا۔ قمر یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوتا، دل ہی دل میں چیخ چیخ کر روتا۔ سجل کو سمجھانے لگا، سجل دیکھو دونوں بھائیوں نے لینٹر والے بڑے گھر بنا لیے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ سجل غصے سے بولی، تمہارے بھائیوں کی تنخواہ 50,000 ہے اور تم 30,000 کماتے ہو۔ قمر غصے سے بولا، میں 30,000 کماتا ہوں، تمہارا خرچہ 50,000 ہے۔ سجل بھی غصے میں بولی، میں تو کہتی ہوں یہ گھر بیچ کر شہر چلتے ہیں۔ قمر گالی دے کر بولا، کتنی کمینی عورت ہو تم، یہ نہیں کہتی کہ مہنگا موبائل، مہنگے کپڑے چھوڑ کر مل کر گھر بناتے ہیں اور تم ہمیشہ یہ گھر بیچنے کی بات کرتی ہو۔ سجل بھی برابر میں جواب دیتی، تو کمانا تم نے ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، میرے حقوق پورے کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ قمر بہت پریشان تھا، کون سے حق کی بات کرتی ہو تم؟ وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے، میری ماں، میرے سگے بہن بھائیوں سے دور کر دیا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کے مرنے سے پہلے سینے سے نہ لگا سکا، اور تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے اپنے میکے کو اپنے شوہر کی کمائی کھلا کھلا کر ان کو پیروں پہ کھڑا کر دیا، اور مجھے دیکھو، میرے گھر کو، ڈرتا ہوں کہ میں نہ جانے کب یہ کچی دیواروں والی چھت ٹوٹ جائے۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے کبھی گھر کو گھر سمجھا ہی نہیں، تمہاری وجہ سے میرے بچے 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض بنا دیا۔ ارے تم وہ گندی عورت ہو جس کو قبول کر کے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ دیکھو میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ میں راتوں کو سو نہیں پاتا، کہ میرے بھائیوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، ان کے بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور میرا بیٹا سرکاری اسکول میں دھکے کھا رہا ہے۔ ارے سب کچھ لوٹ کر تم نے اپنے بھائی بہنوں کو دے دیا، میرا کیا قصور تھا؟ بس اتنا کہ تم کو بے سہارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تم سے ڈرتا ہوں؟ ارے عزت کرتا تھا تیری، سوچتا تھا چھوڑ دوں گا تو کہاں خوار ہوتی رہو گی، کاش تم اس میں خوش رہتی جو میں کما کر لاتا۔ مہنگے کپڑے، موبائل، گالم گلوچ، جھگڑوں کو چھوڑ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ قمر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بس سجل، تھک گیا ہوں میں، اب تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سجل چیخ چیخ کر رونے لگی، قمر یہ ظلم نہ کرو، میں اب سنبھل جاؤں گی۔ قمر نے بیٹا چھینا اور دھکے دے کر سجل کو گھر سے نکال دیا۔ سجل، میرے 12 سال تم نے جہنم بنا دیے تھے، ارے کیا نہ کیا تمہارے لیے۔ سجل بھیک مانگنے لگی، لیکن اب وقت گزر گیا تھا۔ سجل امی ابو کے گھر چلی گئی۔ قمر کے بھائی بھابھی بھی شور سن کر آ گئے۔ بھائی نے مایوسی میں کہا، قمر اب کیا فائدہ تھا طلاق دینے کا؟ قمر رو رہا تھا، بھائی میں تھک چکا ہوں، اب 12 سال گزار دینے کے سدھر جائے گی، لیکن ایک سال گزارا تھا۔ سجل جب تک بھائی بھابھی لوگوں کو قمر کی کمائی کھلاتی رہی تھی، سب مسکرا کر ملتے تھے۔ اب طلاق ہوگی تو بھابھی نے کہا، دیکھ سجل، ہمارا خود مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ سجل اب بدلتے چہرے، بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی، جن کی خاطر سب کچھ کیا وہ 1 سال میں تنگ آ پڑ گئے۔ قمر نے دوسری شادی کر لی۔ لڑکی بہت اچھی تھی، سمجھدار، قدر کرنے والی، 5 وقت کی نمازی، گھر کو جنت بنانے والی۔ جتنا قمر کما کر لاتا، اس میں سے پیسے بچا کر کہیں کمیٹی ڈالی، کچھ پیسوں کو کارآمد جگہ خرچ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال میں گھر بنا لیا۔ قمر بہت خوش تھا۔ اللہ نے ایک طویل عذاب کے بعد اچھی
ہم سفر عطا کی تھی۔ سجل کی شادی ایک کسائی سے ہوئی تھی جس کے پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز اسے مارتا، گالم گلوچ کرتا۔ سجل تڑپتی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا۔ اب دن بھر کام کرتی ہوں، 20 لوگوں کا کھانا بناتی ہوں، جھاڑو پونچھا سب کچھ کرتی ہوں، اور پھر شوہر گالی دے کر بلاتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے۔ اے اللہ مجھے کمر واپس دے دے۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا، جلدی کھانا بنا کر میری ٹانگیں دبا آ کر۔ اسے بہت تیز بخار تھا لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہ تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کی انتہا تھی۔ کیا کرتی اب پچھتاوے کے سوا؟ ماں بننے والی تھی، شوہر اسپتال لے کر گیا۔ اسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں سجل بیٹھی تھی، پاس بیڈ پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی گود میں بچہ اٹھایا بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نرس نے سجل کو مٹھائی دی تو سجل نے آہستہ سے پوچھا، یہ مٹھائی کو؟ نرس نے بیڈ پہ بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اسی خوشی میں بیٹی کے بابا مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں قیامت کا ایک سامنا ہوا۔ وہ لڑکی قمر کی بیوی تھی۔ قمر کمرے میں داخل ہوا، اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، چلو میری جان، گاڑی آ گئی ہے، گھر چلے۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا، سہارا دے کر بیوی کو لے جا رہا تھا کہ سجل پہ نظر پڑی۔ پرانے سے کپڑے، چہرے پہ زخم کا نشان، پاؤں میں پرانا سا جوتا، چہرے پہ ایک تھکن، بے بسی۔ سجل نے دیکھ کر ہاتھ باندھ لیے۔ قمر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سجل کا شوہر آ گیا، تلخ لہجے میں بولا، تو یہاں بیٹھی ہے، جاؤ ڈاکٹر بلا رہی ہے، چیک اپ کروا کے آ، اٹھ بھی جا جلدی۔ مشکل سے اٹھی، ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، شوہر نے مارا تھا، آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ، بے بسی، اٹھ کر چلی گئی۔ آ بننے کی بھی سمجھ مجھ میں ہمت نہ تھی، عمر بھر ان کو آنسو مناتے رہے، ان کی نظروں میں اشکوں کی قیمت نہ تھی۔ قمر اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چلا گیا۔ ضروری نہیں ہوتا مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے، سجل کی طرح تماشے کرنے والی، جھگڑے اور رشتوں میں زہر بننے والی، میکے کی فکر اور سسرال کو قید خانہ سمجھنے والی، گھر کو جہنم بنانے والی، اور پھر انجام سجل سا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت ایک جیسی ہے تو انجام پہلے سدھر جائے، ورنہ زندگی جب تھپڑ مارے گی تو پھر پچھتاوے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ شوہر کی کمائی پہ راضی رہ کر گھر کو جنت بنا لیں، چھوڑ دیں رشتوں میں زہر بھرنا۔